مشہور محقق اور ناقد جناب مالک ران کی ایک تقریر، عنوان ہے ہندوستانی تہذیب میں مسلمانوں کا حصہ۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔ جزیرہ عرب اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات بہت قدیم زمانے سے قائم تھے۔ یہاں کے بیوپاری اپنا مال لے کر زیادہ تر شمال مغربی خشکی کے راستے سے جاتے اور عرب تاجر سمندری راستے سے جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں میں آتے تھے۔ یہ تعلقات بلا مبالغہ صدیوں سے قائم تھے اور 7ویں صدی عیسوی میں جزیرہ عرب میں اسلام کے رواج کے بعد بھی قائم رہے، بلکہ جو وقت گزرتا گیا ان میں ترقی ہوتی گئی۔ 10ویں صدی ختم ہو رہی تھی جب ان تعلقات کی نوعیت میں کچھ پلٹا کھایا۔ اب مسلمان وقتی کاروبار یا عارضی سیر و سیاحت کی جگہ حکمران کی شکل میں یہاں پہنچے۔ اس کے بعد انہوں نے اس ملک میں مستقل حکومت اختیار کر لی اور وہ یہیں کے باشندے بن گئے۔ دو آدمی لمبے عرصے تک کہیں اکٹھے رہیں تو یہ قدرتی بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خیالات، عادات، طور طریقے سے متاثر ہوں گے۔ یہ اصول جس طرح افراد اور اشخاص پر صادق آتا ہے، اسی طرح قوموں اور جماعتوں سے متعلق بھی درست ہے۔ ہندوستان کی تہذیب اور مذہب اور تمدن بہت پرانا ہے۔ مسلمانوں سے پہلے بھی کئی حملہ آور یہاں آئے، یہیں رس بس گئے اور یہیں کی خاک کا پیوند ہو گئے، لیکن آج ان کا نشان بھی ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی انفرادی خصوصیات ایسی نمایاں نہیں تھیں کہ وہ یہاں کے مقامی باشندوں کے مقابلے میں دیر پا ثابت ہوتی یا وہ اپنا کوئی مستقل اثر چھوڑ جاتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ وہ ناپید ہو گئے۔ ان پرانی قوموں کے بالعکس مسلمان کہیں زیادہ متمدن اور مہذب اور ترقی یافتہ تھے۔ اس لیے جب یہ اس ملک میں آئے تو نہ صرف وہ یہاں سے کچھ لینے اور سیکھنے پر آمادہ تھے، بلکہ خود ان کے پاس بھی بہت کچھ دینے کو موجود تھا۔ غرض کہ یہ ناگزیر تھا کہ ان کے اثرات ہندوستانی تہذیب و تمدن کے مختلف شعبوں پر پڑے، اور یہ اثرات ہماری روزمرہ کی زندگی میں اتنے گھل مل گئے ہیں کہ آج ہم بیشتر یہ شناخت بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اس ملک کی اصلی پیداوار نہیں بلکہ ان کا اصلی منبع کہیں اور ہے۔ مثال کے طور پر مذہب ہی کو لیجیے۔ دنیا کے سب مذہبوں کی بنیاد خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ہے۔ ہندو دھرم بھی یہی اصول تسلیم کرتا ہے، لیکن طویل زمانہ گزر جانے کے باعث یہ صداقت یہاں کچھ دھندلی سے پڑ گئی تھی۔ مسلمان حاکموں کے ساتھ کچھ مذہبی آدمی بھی آئے تھے۔ یہ صوفی اور فقیر لوگ تھے، انہیں حکومت یا حکمرانی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ عام لوگوں میں انہیں کی طرح رہتے اور ان کی نیک زندگی اور نیکی کی تعلیم و تلقین نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا۔ ہماری بھکتی تاریخ اس تعلق کا پہلا ثمرہ تھا۔ سکھ دھرم میں اسلامی اثر بہت گہرا ہے۔ سکھوں کی بنیادی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب میں بعض مسلمان صوفیوں کا کلام تک شامل ہے، مثلا بابا فرید، کبیر صاحب، شیخ ٹیکن ہے۔ جب سکھ دھرم کے 5ویں گرو ارجن دیو جی مہاراج نے امرتسر کے مشہور گرودوارہ اکال تخت کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کا سنگ بنیاد اپنے مشہور معاصر مسلمان صوفی حضرت میاں میر سے رکھوایا۔ لاہور کے قریب چھاونی کا علاقہ انہیں کے نام پر میاں میر کہا جاتا ہے، یہیں ان کا مزار بھی ہے۔ مسلمانوں کے آنے کے بعد یہاں مذہبی اصلاح کا دور آیا۔ پچھلی صدی کے شروع میں راجا رام موہن رائے نے بنگال میں برہم سماج قائم کیا۔ یہ خود عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ انہوں نے خالص وحدانیت کا پرچار کیا اور کئی سماجی اصلاحیں مثلا ستی کا خاتمہ ان کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ ان کا اسلامی تعلیم سے متاثر ہونا مسلمہ ہے، بلکہ خود برہم سماج کا بعد کی اصلاحی تاریخوں پر بھی بہت اثر ہوا۔ مسلمانوں کا زیادہ نمایاں اثر ہمارے تمدن پر پڑا۔ یتھا راجا تتھا پراجا پرانا مقولہ ہے۔ مسلمان اس ملک پر 700-800 سال حکمران رہے۔ مدتوں افغانستان بھی ان کے ماتحت رہا۔ ایران سے صرف مذہبی تعلقات ہی نہیں تھے بلکہ وہاں کے شاہی خاندان اور امیروں سے ہمیشہ دوستی اور رشتہ داری کے تعلقات بھی رہے۔ ایران کے رہنے سہنے کا طریقہ اور ہر میدان میں اس کی نفاست اور جدت پسندی ان حساب کے ساتھ یہاں آئی، اور وہاں سے نوواردوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یہ لوگ یہاں مغلیہ حکومت میں ملازمت کرنے کو آتے تھے یا سیر و سیاحت کے لیے۔ آج دنیا بھر میں پیرس اور اس کے فیشن کا چرچا ہے۔ لباس کی تراش خراش میں پیرس کی بعض فرموں کو مغربی دنیا میں جو مقام حاصل ہے اس سے انکار ممکن نہیں۔ گرمیوں اور سردیوں کے آغاز سے پہلے دنیا بھر کی منڈیوں سے لباس تیار کرنے والے تاجر پیرس پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے نئے فیشن منہ مانگے داموں خرید کر اپنے اپنے ملک واپس جاتے ہیں اور پھر وہاں کی اس کے مطابق کپڑے تیار کروا کے بیچتے ہیں۔ ہندوستان کے اسلامی عہد میں تہران اور ایران کے دوسرے شہروں مثلا
اصفہان اور شیراز اور ہرات وغیرہ کو وہی مقام حاصل تھا جو آج پیرس کو حاصل ہے، اور ان شہروں کے فیشن انہی سیاحوں اور نوواردوں یا یہاں کے عمراء کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے سے یہاں آتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج پورے ملک کا لباس عموماً اور شمالی ہندوستان کا خصوصاً سر تسر مسلمانوں کے یہاں آنے کے بعد رائج ہوا۔ ان چیزوں کے نام تک فارسی ہیں: دستار، کلاه، پاجامہ، قمیص، صدری، چادر، جراب، موزہ، لحاف، توشک، رضائی، دلائی، تکیہ، غرض کس کس چیز کا نام لیا جائے، یہ سب چیزیں اسی آیت کی یادگار ہیں۔ خود ان کے نام بتا رہے ہیں کہ ہم کہاں سے آئی ہیں۔ یہی حال عورتوں کے زیوروں کا ہے، یہ سب بھی اسلامی زیور زمانے کی دین ہے۔ لباس اور زیوروں سے بھی زیادہ کھانے پینے کو لیجیے، دنیا بھر کے مثالیں یہاں ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ واقع ہے کہ اس ملک میں یورپی تسلط انہی مثالوں کی وجہ سے قائم ہوا۔ نہ ان قوموں کو سیاہ مرچ اور لونگوں کا چسکا پڑتا، نہ یہ ان کی تلاش میں گھر سے نکلتے۔ آخر واسکو ڈی گاما کو کالی مرچوں کی کھوج ہی تو تھی جو اسے ہندوستان لائی۔ تو خیر، یہ مرچ مثالیں ہمیشہ سے ہمارے ہاں پیدا ہوتے رہے، لیکن ان کا یہ استعمال ہم کہاں جانتے تھے۔ قسم قسم کے ذائقے دار لذیذ کھانے اور ایک ایک کھانے میں رنگا رنگ جدتیں اور ہر ایک میں الگ الگ مثالوں کے استعمال کے گر اور نسخے، یہ سب تکلفات مسلمانوں کے ساتھ یہاں آئے۔ ایک روٹی ہی کو دیکھیے، ہے تو یہ آٹے ہی، اور اسے پانی میں گون کر اور بیلنے سے بیل کر چوڑا کر کے آگ پر سینکنے کا نام روٹی پکانا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے اس میں جدتیں پیدا کر کے کوئی 20 قسم کی روٹی تیار کر دی۔ یہی حال چاولوں کا ہے، طرح طرح کے پلاؤ، سادہ اور نمکین اور میٹھے، یہ سب اسی آیت کی ایجاد ہے۔ کسی ملک کے کلچر میں ادب کا جو مقام ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اردو زبان کا موجودہ روپ مسلمانوں کی اس ملک میں آمد اور دیسی باشندوں کے ساتھ میل جول کا نتیجہ ہے۔ نئی زبان تو بہرحال بنتی، کیونکہ مسلمانوں کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا خمیر تیار ہو چکا تھا، لیکن یہاں کی مختلف زبانوں اور خاص کر کھڑی بولی اور فارسی کی آمیزش سے جو نئی زبان بنی اور اردو کہلائی، یہ مسلمانوں کی شراکت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس زبان کے ادب کی ترقی میں مسلمان مصنف بھی ہندیوں کے ساتھ برابر کے شریک رہے ہیں، بلکہ شریک غالب۔ اردو کو عالمی ادب میں جو امتیازی حیثیت حاصل ہے، اس کے لیے ہم بہت حد تک مسلمانوں کے ممنون ہیں۔ پھر یہی نہیں، 20 مسلمان ادیبوں نے یہاں کی زبانوں میں مہارت پیدا کر کے ملک کے ادبی سرمایہ میں گراں قدر اضافہ کیا۔ سنسکرت میں البیرونی اور امیر خسرو تو متقدمین میں سے ہیں، لیکن شمس العلماء سید علی بلگرامی تو ابھی اسی صدی میں پیدا ہوئے۔ ہندی میں ملک محمد جائسی اور رحیم خان خانہ اور رت خان کے نام کون نظر انداز کر سکتا ہے۔ نظم الاسلام نے نہ صرف بنگالی شاعری کو بلکہ ہماری قومی تاریخ کو جو کچھ دیا ہے وہ ہم سب کا مشترکہ ورثہ ہے۔ ان خدمات کا ایک اور پہلو بھی ہے، مسلمانوں کے یہاں آنے کے ساتھ ہندوستان کا پورا عالمی اسلام کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا۔ ان ممالک کے لوگوں سے براہ راست بات چیت کے موقع پیدا ہو گئے۔ فارسی کے ذریعے سے جو اسلامی عہد میں راج دربار کی زبان تھی، ہمیں ترکی، عربی، پشتو کے ہزاروں نئے الفاظ استعمال کرنے کو ملے، یہاں تک کہ وہ ہمارے روزمرہ کا حصہ بن گئے۔ ملک کی تمام زبانوں میں آج بھی یہ الفاظ بعض اوقات اپنی اصلی حالت میں اور بیشتر بدلی ہوئی شکل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اصل میں وہ عربی کے تھے یا فارسی کے، عربی کے یا پشتو کے، آج وہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں۔ ہندی، پنجابی، مراٹھی، بنگالی، کنوڑی، گجراتی، غلط کس کس کا نام لوں، ہماری کوئی زبان بھی ان کے عمل دخل سے خالی نہیں رہی۔ ادب میں لین دین کا یہ عمل دو طرفہ کام کرتا رہا۔ ہندی نے بھی فارسی کو متاثر کیا۔ ہندوستان کے جن شاعروں اور ادیبوں نے فارسی نظم و نثر لکھی ہے، ان کی تاریخوں میں ہندی کا اثر نمایاں ہے۔ ایران کے فارسی ادب کے مورخ ان تمام مصنفوں کی تاریخ کو سب کے ہندی یعنی ہندی طرف سے موسوم کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان اصحاب کی تصنیفات میں ہندوستانی لہجہ کے اثرات ملتے ہیں۔ انیس اور دبیر کا نام کون نہیں جانتا، اور اردو مرثیے میں ان سے بڑا شاعر پیدا نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ بھی اردو کے صف اول کے شاعروں میں ان کا شمار ہے۔ انہوں نے مرثیوں میں کربلا کے خونی واقعات بیان کیے جو 7ویں صدی میں پیش آئے تھے۔ اس موقع پر حضرت حسین اور ان کے مٹھی بھر ساتھی حکومت وقت کی فوجوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ دونوں طرف عرب تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی وضاحت، طور طریقے، گفتگو، رسم و رواج میں کسی غیر عربی عنصر کی موجودگی کا اشارہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ انیس اور دبیر یا ان کے دور کے کسی اور شاعر کے مرثیے اٹھا کر دیکھیے، ان میں جو حالات بیان کیے گئے ہیں، شادی بیاہ یا موت ماتم کی جو رسمیں بتائی گئی ہیں، ماں بیٹے، بھائی بھائی، میاں بیوی کی باہمی جو گفتگو ملتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کربلا میں نہیں بلکہ لکھنؤ میں ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ ہندی تمدن کے اثر و نفوذ کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خالص
مغربی شاعری نے بھی پوری فضا ہندوستانی تہذیب و تمدن کی ہے. یہاں کے فنون لطیفہ میں بھی اسلامی اثرات کچھ کم نہیں. یہاں فن تعمیر اور موسیقی اور مصوری میں بہت پرانی روایت موجود تھی. بہت قدیم زمانے کی عمارتیں تو زیادہ محفوظ نہیں رہ سکیں، لیکن اجنتا اور ایلورا کے غاروں میں سنگ تراشی کے جو نمونے ملتے ہیں اور اجنتا کی دیواروں پر جو تصویریں منقوش ہیں، ان سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ملک ان فنون میں ترقی کی کتنی شاندار منزلیں طے کر چکا تھا. مسلمانوں نے یہاں کے فن تعمیر کو اپنایا اور اس میں آپی طرف سے اضافہ کیا اور ایسی ایسی عمارتیں تیار کی کہ آج 4 کھوٹ ان کا شعرا ہے اور عجائب عالم میں ان کا شمار ہے. انہیں دیکھنے کو اہل نظر ماہرین اور شوقین سیاح ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے آتے ہیں. آپ کو معلوم رہے کہ ہندوستان میں گنبد یا محراب کا رواج نہیں تھا. یہ چیزیں مسلمانوں کے ساتھ آئیں اور حقیقت یہ ہے کہ مسجد کی وجہ سے ان کا رواج ہوا. اس پر یہاں کے معماروں اور کاریگروں نے اضافہ کیا. آپ کو اسلامی آیت کی جتنی عمارتیں ملتی ہیں، مسجدیں ہوں کہ قلعے کے محل، یہ بیشتر یہاں کے مقامی ماہرین فن تعمیر اور راجوں معماروں کی کاریگری کا نتیجہ ہیں. اور یہ عمارتیں بجا طور پر ہماری قومی میراث ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے. ہمارے ہاں موسیقی کا چل بہت قدیم سے ہے. ایک پورا وید ہی موسیقی کے اصول پر مرتب ہوا ہے. ہماری تمام عبادت میں موسیقی کا جز وافر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں موسیقی بہت ترقی کر چکی تھی. لیکن اگر اس میدان میں اکیلے امیر خسرو کی ایجادات و اختراعات ہی بیان کی جائیں تو ایک پوری کتاب تیار ہو جائے. ہماری بعض مشہور راگ راگنیاں ان کی ایجاد ہیں. ہم آج قول، ترانہ، تلانہ، خیال، سویلا، نقش، نگار سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ سب راگ امیر خسرو کا عطیہ ہیں. انہوں نے کئی راگ ہندی اور فارسی کی آمیزش سے بھی بنائے تھے، مثلا مجیر، سازگری، ایمن، اشاق، موافق، غنم، منم، زیلف، سرپردہ وغیرہ وہ راگ ہیں جن میں ان کی جدت پسند ذہانت کا کرشمہ دیکھا جا سکتا ہے. مصوری کا اور ہی رنگ ہے. مغل بادشاہوں نے اپنے درباروں میں مصور ملازم رکھے. متعدد خطابیں جو ان کے حکم سے عالموں نے سنسکرت سے ترجمہ کی تھی ان مصوروں کے حوالے کی گئیں کہ مضمون اور موقع کی مناسبت سے اپنے منہ قلم سے ان کی تصویریں تیار کر دے. افسوس یہ شاہی کتاب خانے دست برد زمانہ کی نظر ہو گئے، لیکن ان میں سے جو چند کتابیں دنیا کے مختلف کتاب خانوں اور عجائب گھروں میں محفوظ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سرپرستی میں یہ فن لطیف کس پایہ کمال کو پہنچ چکا تھا. اور یہ بات یہیں تک نہیں رہی بلکہ کانگڑا، راجپوت، پہاڑی وغیرہ مصوری کے جتنے اسکول آج معروف ہیں ان سب میں مغلیہ آیت کی تصویر کشی اور قلم کاری اور رنگ و رون کے امتزاج کے آثار نمایاں ہیں. غرض کہاں تک بیان کرتا جاؤں، ہماری قومی زندگی میں اور تہذیب و تمدن کا ایسا کون سا شعبہ ہے جو اسلامی اثرات سے خالی ہے. مذہب اور ادب، فنون لطیفہ اور معاشرت، رسم و رواج، رہن سہن، سب جگہ ان کے نقش قدم دیکھے جا سکتے ہیں. ہندوستانی تہذیب میں مسلمانوں کا حصہ. ابھی آپ نے اس عنوان کے تحت جناب مالک رام کی تقریر سنی.